ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں گے بزنس کی. کاروبار میں مختلف کاروبار چل رہے ہیں ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر، خاص طور پر جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بھی توجہ ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو پہیہ ہے ملک میں وہ چلے، تاکہ وہ چلے گا تو اس کے ساتھ جو وابستہ صنعتیں ہیں وہ بھی چلیں گے، اس سے معاشی ترقی جو ہے وہ بہت آسان ہوگی، اس کا ہدف حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. آج ہم ایسے دو کامیاب بھائیوں کا ذکر کریں گے اور ان سے آپ کو ملوائیں گے جو ماشاءاللہ کامیاب بلڈرز ہیں، اور ان سے ان کی کامیابی کا راز جانیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا فارمولہ کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، ان کو کیسے فالو کر سکیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان، ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں. محترم محمد کنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم محمد جبران شیخ صاحب جو کہ سی او ہیں، اور کامل صاحب بھی اس کے ڈائریکٹر ہیں بلو ارتھ پراپرٹیز بلڈر اینڈ ڈیولپر کے. تو بہت شکریہ آپ کا جبران صاحب. تھینک یو. تو کنان صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. جی سر. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے اس فیلڈ میں آنا ہوا آپ کا اور کیسے پروجیکٹ شروع کیے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. 2013 سے ہمارا جو ہے وہ کاروبار پہلے پچھلا تھا، اس میں کافی ہمیں لاس ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ہم کافی ڈسہارٹ ہو گئے تھے. تو پھر ہم نے جنگ اخبار میں جو ہے وہ پپ سیٹ کا ایڈ دیکھا، تو سر امان اللہ پنجوانی اس کے جو وہ ہیڈ ہیں، تو وہ ان سے ہم نے کافی اچھا مقصد رہنمائی حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کاروبار کا آغاز کر دیا. اور پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ میں مقصد 6 سے 8 مہینے ہم نے ڈیفینس میں کام کیا ہے، جس میں ایگزیکٹ کی بلڈنگ بھی ہم نے رینٹ آؤٹ کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا تھا، اور الحمدللہ ابھی تک اس پہ بحریہ ٹاؤن سے جڑے ہوئے. پھر تقریباً 3 سے 4 سال بعد جو میرے دوسرے بھائی ہیں محمد عمران، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جوائن کر لیا. اس وقت ہم نے جو دوبارہ جوائن کیا وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جوائن کیا تھا، تو وہ پھر جو ہے ہمیں مقصد پھر اس میں بھی کافی فائدہ ہوا. تو پھر کافی ٹائم گزرا، پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمیں گھر بھی ملنا شروع ہو گئے. الحمدللہ اس وقت 20 سائٹس چل رہی ہیں گھروں کی، اور 2 الحمدللہ کمرشل پروجیکٹ چل رہے ہیں. جی چلیں زبردست. جبران شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پڑھ لکھ کے کچھ کرنا اور ویسے ہی شوق سے آ جانا، اس میں کیا فرق پایا آپ نے؟ دیکھیں یہ ہے کہ اگر شوق ہونا ضروری ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے نا، اگر کسی بھی کام کو کرنا ہے تو اس کے لیے شوق لگن ہونا ضروری ہے. اب جیسے یہ تھا کہ یہ ہمارا یہ فیلڈ نہیں تھی، لیکن ہمیں مجبوری تھی اور ہمارا ایک لاس ہوا تھا، تو ہمیں اس فیلڈ سے اچھی کوئی فیلڈ اور کوئی سوٹ نہیں کر رہی تھی. تو پھر اس کے بعد ہم نے اس فیلڈ کو اسٹارٹ لیا، اور اس پہ پھر ہم نے پہلے سیکھنا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اسٹارٹ. یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ پہلے آپ نے سیکھا اس کو، ورنہ لوگ شوق میں تو آ جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے کہ لاس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر بولتے ہیں یار اس میں کوئی وہ جو ہے نا فائدہ نہیں. یہ جیسے یہ انسٹیٹیوٹ ہے پپ سیٹ کے نام سے، سر امان اللہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ جو ہے، تو وہ سکھا رہے ہیں، وہ ریئل اسٹیٹ کا کورس بھی کروا رہے ہیں اور کنسٹرکشن کا کورس بھی کروا رہے ہیں. تو ہم نے پہلے وہاں سے سیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی جو ہے انہوں نے ہمیں اتنی اچھی بہترین رہنمائی کی اور اتنا کانفیڈنس دلایا کہ پھر ہم نے جو ہے اپنا ریئل اسٹیٹ کا آغاز کر دیا. ایجوکیشن کا یہاں پڑھنے کا تجربہ کیسا؟ یہاں یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی مسٹ ہے، کیونکہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لوکل ہی ہوں، وہ انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں، جیسے دبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، تو پھر ان سے جو ہے وہ بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایجوکیشن تو مسٹ ہے، اور یہ ایک بڑی فیلڈ ہے، نمبر 1 فیلڈ ہے پورے ورلڈ کی. کنان شیخ صاحب جی آپ کی طرف ہوں گا، یہ بتائیے کہ ایجوکیشن حاصل کرنے سے کیا کیا چیزیں آپ نے نئی ایکسپلور کی، کیسے آپ کو پتہ چلا، کچھ آپ کو کیا رہنمائی ملی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، مارکیٹ کو دیکھنے کے حوالے سے، اور اس طرح سے؟ سر اس میں تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہے جب کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ اپنی ایک تو نیت جو ہے وہ صحیح رکھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے دوسرا یہ کہ وہ کبھی حوصلہ نہ ہارے، اور اپنا پیشن جو ہے نا وہ جوان رکھے. بالکل اسی میں تو اس میں جو ہے وہ مقصد آپ انشاءاللہ پھر ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے، اور آگے چل جو اور پھر جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں صبر جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ صبر جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو وہ ہر کام میں جو ہے کامیابی کے لیے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ راتوں رات نہیں ملتی، مقصد اس کے لیے ظاہر ہے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، اور جو ہے وہ تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر جیسے کاروبار میں آپ آ جاتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ کمٹمنٹ جو ہے
وہ بہت ضروری ہے. ہمارے کاروبار میں جو ہے وہ زبان کی بہت اہمیت ہے. تو آپ نے جیسے زبان اگر آپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمٹمنٹ آپ نے کرنا مقصد جو ہے وہ نبھانی ضروری ہے. یہ بات بہت اہم ہے ویسے بہت سارے چیزوں میں، اور خاص طور پہ کراچی شہر میں تو یہاں لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اپنا گھر، اپنی چھت ہو وہاں پہ، لیکن وہ اپنی ساری جمع پونجی پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بلڈر کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پھر یہ تو ایک عجیب ہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایسا آئی ہوپ کہ نہیں ہے؟ نہیں انشاءاللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جو لوگ بھی جو وہ نئی چیز کوئی بکنگ وغیرہ کہیں کرواتے ہیں بلڈر کے پاس، تو وہ بھی مقصد ذرا دیکھ بھال کے کریں کہ ظاہر ہے آپ اپنی کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ مقصد یہی ہے کہ ان کی مقصد NOC آپ چیک کریں، اور ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں، ان کی گڈ ول چیک کریں. ہسٹری ایک ہوتی ہے جو ہے بلڈر کی، تو وہ، اور پھر ان کے مارکیٹ میں کیا ان کی ورتھ ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ. لینڈ کا ٹائٹل وغیرہ بھی چیک کریں، لینڈ کا ٹائٹل بھی چیک کریں بالکل. اور وہ بہت جو ہے یہ مین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ آپ جو ہے ظاہر ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی کہیں بھی. جبران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، ویسے دیکھتے رہتے ہیں ارد گرد میں لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ انہیں کوئی چیز اگر رینٹ پہ لینی ہو تب بھی، اور اگر ویسے پرچیز کرنی ہو تو تب بھی. تو یہ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، کچھ اس کا بھی عمل دخل ہے کہ آپ اس شعبے میں آئے ہیں کہ لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی سہولیات فراہم کریں؟ بالکل کیا ویژن ہے آپ کا؟ یہ شروع میں جب ہم نے کلاسز لی تھی تو ہمارا یہی ویژن تھا کہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا وہ ایک دھوکے باز ٹائپ کے وہ ان کے ذہن میں تھا. لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ جو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ کافی سارے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں وہ ایک پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک پنجوانی انسٹیٹیوٹ کا جو کھلنا اور یہاں سے جو لوگوں کو وہ سکھا رہے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک اچھی رہنمائی مل رہی ہے، وہ ایک اچھا پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے لوگوں کی آسانیاں بھی ہوئی ہیں، اور اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا. شہر کے کن علاقوں میں کام کرنے میں آپ کو مزہ آیا اور اچھا لگا آپ کو؟ دیکھیں ہم نے تو فرسٹ آف آل پہلے تو ڈیفینس میں کام اسٹارٹ کیا تھا ہمارا، وہاں 3-4 سال ہم نے کام کیا، وہاں پہ بھی کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس کے بعد جب بحریہ کے کام میں آئے تو بحریہ کا جو کام ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ چلتی ہے زبان، کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کی جو ہے نا ایک گڈ ول بنتی ہے. اگر کمٹمنٹ پوری کر دیں گے تو آپ کا ایک اثاثہ بن جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں 7-8 سال ہو گئے، اور 7-8 سال سے جو ہے وہ ہمارے جو پرانے کسٹمرز ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ابھی کافی سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس پہ بھی بکنگز ہو رہی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا جناب صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے اپنے بھی پروجیکٹس اس میں اب لا رہے ہیں، آپ لوگ شامل ہیں، تو آپ کس کیٹیگری کو سرو کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سوشو اکنامک کیٹیگری جو ہے وہ آپ کس کو سرو کر رہے ہیں، اور کیا کوئی ایسا بھی آپ کا پلان ہے کہ وہ لوگ جو بہت مہنگے گھر افورڈ نہیں کر سکتے، بہت مہنگی رہائش نہیں لے سکتے، مڈل کلاس ہی صحیح، اب ان کے لیے بھی کوئی ہے پلان آپ کا؟ جی ہاں بالکل. ہم جو ہے انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس طرح کے بھی پروجیکٹس لائیں گے جس میں اور بھی کیٹیگریز کو، اور یہ بھی جو ابھی ہم جو پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے مڈل کلاس کو فوکس کیا ہے کہ جو ہے تاکہ اس میں زیادہ پرائس بھی نہ ہو، اور ایک بہت ہی اچھی ہم لیونگ دے سکیں. بہت اچھی لگژری جو ہے ہم نے اپارٹمنٹس اس میں نکالے ہیں. سارے اپارٹمنٹ اس میں ہم نے ویسٹ اوپن رکھے ہیں. اس کے سائزز بھی ہم نے یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ڈربے بنا دیے، تو وہ بہت اچھے، جیسے اگر آپ دیکھیں گے ہمارا کمپیریزن کریں گے تو ہمارے جسٹ لائک اے پورشن آپ کو فیل ہوں گے جو اپارٹمنٹس ہیں. تو وہ اور پھر بہت اچھی لوکیشن پہ ہے. تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم جو ہے جتنا کوشش کر سکیں زیادہ سے زیادہ کیٹیگریز کو ہم جو ہے وہ ان کے لیے ہم کام کر سکیں ان کے لیے. میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ شروع میں آئے اور پھر تھوڑا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آپ نے کیا وجوہات نکالی تاکہ باقی لوگ دیکھنے والے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سنیں اور اس سے اوائڈ کریں؟ جی بالکل. دیکھیں تجربہ اپنا شیئر کریں. تجربہ بالکل. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو شروع میں ظاہر ہے بندہ آتا ہے تو حالانکہ ہم نے ویسے تو بہت اچھی ٹپس سیکھی تھیں ٹپسٹ سے، لیکن یہ کہ پھر بھی جیسے کچھ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ بندہ جلد بازی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی لالچ کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل نہ کریں. میں تو نئے آنے والوں کو بالکل کہوں گا کہ بھئی آپ بالکل وہ اس طرح کا بالکل غلطی نہیں کیجیے گا کہ کوئی جلد بازی کریں یا کوئی لالچ میں آئیں، اور آرام سے، اور جو کام ہے بس اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ توکل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جبران صاحب؟ اب نیکسٹ اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آئیں گے؟
جو اس فیلڈ میں نئے آنے والے لوگ ہیں وہ تو میں تو سب سے پہلے مشورہ یہی دوں گا کہ وہ پہلے سیکھیں اس کام کو اچھی طرح، اور سیکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کو اپنا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس اسٹارٹ کریں. کیونکہ اگر اب وہ سیکھیں گے نہیں تو اگر وہ اسٹارٹ کریں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو 3-4 سال لگ جائیں گے کام سیکھنے میں اور ٹھوکریں کھائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیکھ کر آئیں گے تو پنجوانی انسٹیٹیوٹ بہتر انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے آپ سیکھیں اور اس کے بعد چلیں ہم اس پہ بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محمد کنان شیخ صاحب اور محمد جبران شیخ صاحب. کنان صاحب یہ بتائیے آپ کا بھی پروجیکٹ کون سا چل رہا ہے ابھی کرنٹ؟ دیکھیں ہمارا ابھی جو چل رہا ہے وہ ڈولفن سینٹر کے نام سے چل رہا ہے، مڈ وے کمرشل اے میں گراؤنڈ +6 کی بلڈنگ ہے، اور اس میں سارے آفس، وہ پوری آفس بلڈنگ ہے اور ہیڈ آفس کے بالکل قریب ہے، اور وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ ہمارا انقریب جلد جو ہے وہ جنا آئیکن کے نام سے جو گراؤنڈ +18 بلڈنگ ہے وہ انقریب جلدی شروع کر رہے ہیں. اس کی انشاءاللہ جلدی ڈگنگ ہو جائے گی، تو اس میں ویسٹ اوپن اپارٹمنٹس ہیں. اور اچھا ویسے یہ بتائیے کہ آپ بحریہ میں جو کہ کام کر رہے ہیں، تو بحریہ میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پراپرٹی کو لینا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ لوگ تو کام کر ہی رہے ہیں ظاہر ہے، بہت سارے اور سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو انہیں جنرل کو ایسی ٹپس دیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور رہے. ہاں دیکھیں، اگر وہ جو ہے پروجیکٹس میں کر رہے ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ بلڈر کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ ساری بہت چیزیں ضروری ہیں. ظاہر ہے دیکھنے میں تو سبھی اچھے لگتے ہیں، سبھی اچھے، دفتر بھی اچھا بنا ہوتا ہے، لوگ بھی اچھے نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہاں تو وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے بلڈر کی ہسٹری اور جو ہے ان کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو وہ جب تک یہ چیزیں نہیں آپ دیکھیں گے تو، اور ان کا کام چل رہا ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں ضرور. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو کیا کہتے ہیں بلڈر کی ہسٹری ہے، اور باقی جو ہے آپ NOC وغیرہ جو ہے وہ بھی چیک کریں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے سیکیور کر سکتے ہیں. رائٹ. اور جبران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کے اور علاقوں میں اور جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں ابھی، اس کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اب کیسا جا رہا ہے؟ اب اپنے اسٹریم پہ آ رہا ہے یا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو نیو انٹروڈیوس کرایا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، اس حوالے سے جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی بوم کر رہا ہے اس ٹائم پہ، اور کنسٹرکشن کا کام کافی تیزی سے چل رہا ہے یہاں پہ. اور آپ اگر کبھی آپ کا موقع لگے تو آپ اگر بحریہ ٹاؤن میں خالی اگر وزٹ کریں تو آپ کو بے تحاشا جو ہے وہ کنسٹرکشن نظر آئے گی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کافی جو ہے نا وہ اچھا جا رہا ہے اس ٹائم پہ. تو جو ہے یہ کنسٹرکشن کا کام انشاءاللہ آگے چل کے امید ہے کہ اور اچھا جائے گا. رائٹ. اور کنان صاحب آپ کیا سجیسٹ کیا کرنا چاہیں گے کہ اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کہ اس میں اب جیسے جیسے بہتری آ رہی ہے، اس میں اور بھی کئی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کو کیا آپ کا مشورہ ہوگا؟ جی بالکل، میں تو یہی کہوں گا کہ جو گورنمنٹ لیول پہ ایک اس طرح کا ایک ہونا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ لائسنس کا کر دے. جیسے جو پروفیشنل جنہوں نے اس سے سیکھ لیا، جیسے پپسٹ ہے، اب ادھر سے جو لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو ہے تو ریرا بن رہی ہے نا. جی بالکل. تو وہ اس طرح کا ایک ہو تاکہ ہر کسی کو نہ آئے کہ کوئی مقصد چلتے پھرتے نہیں، کہ بھئی آپ ایک پروسیجر ہو، پہلے آپ سیکھیں، اس کے بعد اس کو کوالیفائی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اجازت باقاعدہ پروفیشن کے طور پہ پروفیشن ہے. تو اس میں چٹنگ کا بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں یہ بھی بہت کم ہو جائیں گی. یہ میرے چلیں، بہت شکریہ آپ کا محمد کنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اور جبران شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی دونوں برادران کی، اور ماشاءاللہ کامیاب بلڈر ہیں، اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور ان کی کامیابی کا راز بھی آپ نے جانا اور ان کے فیلئر کی وجہ بھی آپ نے جانی، انہوں نے آپ کو مشورے دیے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.